قبلہ صاحب کی پیشخانی کے لیے میرے نعروں کا بلند آواز سے جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر. بھائی آواز سے بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. خاندان تطہیر پہ بلند آواز سے صلوات کریں. صلوات مل کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین. وقل الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات. صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو صدقہ ایک بھی ہاتھ اس کنیز سے خالی نہ جائے. ڈاکٹر صاحب کے بچوں کی مولا زندگی دراز فرمائے. شیخ برادران کی یہ سب عذاب چھائی میرا معاف کر رہا ہے. نیک نیتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو دعا کی اس دنیا فانی سے ان کی برادری کے کوشش کر رہی ہیں، میرے مالک تمام تر کے درجات بلند فرمائے. جو بے اولاد ہے میرے مالک تجھے واسطہ ہے پاک بی بی رباب کی جوڑی کا، پاک بی بی رباب کی بیٹی سکینہ کا، بی بی کی بیٹے علی اصغر کا، نیک صالح ماتمی بیٹے عطا فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. میرے مالک دو بچیاں بول نہیں سکتی، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پاک بی بی کے زخمی کانوں کا، انہیں زبان عطا فرما. میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما، عزاداروں کی خیر فرما، عزا خانوں کی خیر فرما، ماتمیوں کی خیر فرما. میرے مالک جن بہنوں کے رشتے ابھی نہیں ہو رہے، میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا نیک رشتے عطا فرما. میرے ایک بھائی میاں سسا بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. مولا انہیں بھی اولاد بنی عطا فرما. جتنی آمین بلند کہیں گے نہ سکا اتنی قبولیت جلدی ہوگی. آپ میں نے پہلے بھی کہا ہے جنت سے افضل جگہ ہے مجلس حسین جہاں پہ تشریف فرما ہے. یہاں پہ 14 موجود ہوتے ہیں. بلند آمین کہیے گا. میرا مالک میرا خالق، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ نگار کربلا نہ کر لے. میرے بادشاہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں. پردے والے وارث کا ظہور جلد سے جلد ہو. بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب کرو. بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ. سہارا ضرور کرو. بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما. ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی بڑی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے.
گفتگو ہو رہی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 پہ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق، تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے۔ توجہ مکمل ہے سکا، حق ڈھونڈا ہے ہم سب نے مل کے، اور حق ہمیں پتا چلا ہے کہ علی کے ساتھ ہے۔ توجہ مکمل ہے سکا، حق ہے علی کے ساتھ۔ اب وقت رہی نہیں کہ میں تمہید باندھوں یا تو بات کروں، جو تھوڑی پھرانا میں جلدی جلدی تمہاری چھوڑی میں 3-4 باتیں ڈالوں گا، میں سلام کروں۔ حق ہے علی کے ساتھ، قرآن حق ہے۔ میں فقط ایک حق پڑھ رہا ہوں علی والے حق کے ساتھ۔ ابھی آج زندگی رہی تو پھر حق بتائیں گے کہاں کہاں حق ہے، لیکن مجھے اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حق قرآن حق ہے۔ اب علی جہاں جہاں بھی ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے، علی آگے ہے حق پیچھے ہے، علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ اب جو بھی چیز حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے، قرآن حق ہے۔ توجہ مکمل ہے۔ ایک جنگ میں مرشد علی نے مالک اشتر کو حکم دیا، توجہ آواز کھولی بھائی تھوڑی، مالک اشتر جا ان پہ حملہ کر۔ کیا کہنے مالک اشتر کے، علی جیسے بہادر کی فوج کا جرنیل تھا مالک اشتر، جا مالک ان پہ حملہ کر۔ کتاب کے دن مالک حملہ کرنے کے لیے پہنچا تو انہوں نے مالک کا جلال دے کے قرآن اٹھا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے ہوئے قرآنوں کو دے کے پہلا جملہ کہہ رہا علی پر چٹھے آلے ہو، میں کوئی بریک نہیں لائی تھوڑے معیار میں دیکھ کے میں تھوڑی چھوڑی تھی، پہلا جملہ پانا پہ قرآن کی عزت کی قسم ہے، انہوں نے قرآن اٹھا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مالک نے پڑھتا ہوا قرآن دے کے بادشاہ علی کے پاس آیا، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا وہ قرآن پڑھے۔ بادشاہ علی بجلی کی تیزی کی طرح گھوڑے کی زین پہ آئے، گھوڑے کو ایک لگائی، گھوڑا بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب گھوڑا بھاگنا شروع ہوا نا، مالک نے اس طرح گھوڑا ساتھ لگایا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے مالک نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ان پہ حملہ میں کر سکتا تھا لیکن وہ تو قرآن پڑھے ہیں، مولا ان پہ حملہ میں کر سکتا تھا لیکن وہ تو قرآن پڑھے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مالک قرآن بھی تو گلوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن بھی تو گلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مالک نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جن کے قرآن گلے میں رک جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں مالک اس طرح تم نے میرے سردار محمد کی حدیث کی سنی، القرآن مع علی و علی المع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر سینے میں علی ہوا تو اتر جائے گا، نہیں تو گلے میں پھنس جائے گا۔ قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر سینے میں علی ہوا تو اتر جائے گا، نہیں تو حلق میں پھنس جائے گا۔ استاد قمر نیازی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں کتنی شرمندی ہیں، قرآن کی آیتیں اتنی شرمندی ہیں یہ بے ضمیر کاریوں سے پردہ کرتا ہے۔ توجہ ہے، قرآن کی آیتیں اتنی شرمندی ہیں، قاری جب قرآن کھولتا ہے نا تو قرآن قاری کا چہرہ پڑتا ہے، پھر اس کے معرفت و عرفان کے مطابق معنی اگلتا ہے، کیونکہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ توجہ مکمل ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جہاں 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 بھی حق ہے وہاں 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 پہ علی ہے۔ علی کو چٹھے آلو اتنا علی علی کیا کرو کہ لوگ تم سے تنگ آ جائیں، لوگ تمہیں علی کی محبت میں دیوانہ مستانہ پاگل کریں،
جنہیں بندے سیر نہیں چاہتے پہ میں جملہ کہنے لگا، اتنا علی علی کرو کہ لوگ تم سے تنگ آ جائیں۔ میں سمجھ تمہار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میں سب کے سامنے طرف پہ بیٹھا ہے کتا، میں سب مسکرا رہا تھا، مسکراتے ہوئے میں سب کو دیکھ کے اس نے دیکھ کے کہا کتے کیوں مسکرا رہا ہے دیوانے؟ میں سب کا کہا چاہل جب تک تمہیں لوگ عشق علی میں پاگل نہ رہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ تمہیں علی کی محبت میں دیوانہ نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی کی باتیں کیا کرتے، نکان میں، مکان میں، دفتر میں، ڈیرے پہ، بیٹھک میں، باہر گھر کے پھڑے پہ، وہ جتنے کام ملتی علی کی باتیں۔ اتنا علی علی کرو کہ لوگ تم سے تنگ آ جائیں۔ لوگ کہیں سے تو علی کے سوا آتے کچھ نہیں۔ اتنا علی علی کرو کہ علی رچ بس جائے اندر۔ نہیں تیری تمہید بندی ہے کہ میں جملہ بڑھا تھا میں، اتنا علی علی کرو کہ رچ بس جائے علی تمہارے اندر۔ خوشی میں، غمی میں علی کی باتیں، علی 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 کیا کرو۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ بادشاہ علی کوفے کے ممبر پر تشریف فرما، کچھ بندے آئے آگے کہتے ہیں یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں یہ کام میرے نوکر بھی کر دیتے ہیں۔ علی پورا علی خدا کی قسم کاش میں سامنے بیٹھ کے سنتا ہوں تو بندہ بھی ہور پڑتا تو میں دستا کہ اس جملے کی قیمت کی۔ علی بادشاہ نے کہا یہ کام میرے نوکر کرتے ہیں۔ اس نے کہا سرکار ہم تو بڑے پریشان آئے تھے کہ آپ مردے زندہ کر دیتے، آپ نے اور پریشان کر دیا ہے کہ یہ کام میرے نوکر کر دیتے ہیں۔ یہ پریشان ہو کے دربار سے نکلے، گلی میں پہنچے، علی کے نوکر سے ملاقات ہو گئی۔ نام سلمان، سینے پہ تمغہ ایمان، 350 سال کا بوڑھا جوان سلمان کو لے کے کہتے سلمان ڈاکٹر صاحب ایتھے جملہ کی قدر میں نہ لبی اس دی تو میں ایتھے مسائل شروع کر لیں اور معاف کرے ڈاک دیکھ کر دکاندار سودا دکھاتا ہے، تو پتہ نہیں اپنی کیڑی امیدی سے بیٹھا ہے کہ میں ایتھے مسائل شروع کر دوں۔ میں سچی آنا پیا، میں ممبر کے خلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں یہی سے مسائل شروع کر دوں گا، مجھے 20 منٹ 50 منٹ جتنا دیر پڑھنا پڑا میں مسائل پڑھ دوں گا۔ سلمان ہم گئے تھے تیرے مرشد کے دربار میں، پوچھنے یہ گئے تھے کہ علی تو مردے زندہ کرتا ہے۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ علی مردے زندہ کر لیتا ہے، اس نے اور پریشان کر دیا ہے کہ یہ کام میرے نوکر کر لیتے ہیں، پہلا نوکر تو ملا ہے، تو بتا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ سلمان کہتا ہے پہلے نہیں کرتا تھا اب میں کر لیتا ہوں۔ اور بولے ہو پہلے نہیں کرتا تھا اب میں کر لیتا ہوں۔ پہلے نہیں کرتا تھا جو زبانیں یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی، اور بندہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چوکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ بولے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یزید مردہ باد، بے شمار بے شمار بے شمار یا کیا کہیں منو ایک اور جملہ آ گیا آکھاں ہائے ہائے ایچ کرو کو میں ایک اور جملے دیکھ رہا ہوں تو فقط دھواڑے آستے آنا پہ آنا کیونکہ بندہ وہ خرید لیتا ہے خرید کو جو ایسے بولے تسی منو والی خریدی ہے تو میں دھواڑے آستے جملہ آنا پہ آنا۔ امیر المومنین ممبر پہ بیٹھے ہوئے
خطبہ دے رہے سرکار، خطبہ دے دیتے فارسائی میں جملہ کھلگا، خطبہ دیتے دیتے باشن کا خدا تیری خیر کرے. بندوں نے کہا مولا یہ کسے کہا؟ علی کہتا ہے یہ آسمان میں ایک پرندہ گزر رہا ہے، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اسے سلام کا جواب دے رہا ہوں. کچھ بندوں نے سوچا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں پرندہ کہاں سے گزرا، ایک لمحہ نہیں چھوڑتا ابو طالب کا بیٹا اپنے فضائل بیان کرنے میں جملہ تھا. انہوں نے ذہن میں سوچا، علی نے کانوں سے سنا، ہاتھ کھولی ہاتھ کھولی ہاتھ کھولی. انہوں نے سوچا، علی نے کانوں سے سنا. علی بادشاہ نے اس پرندے کو نہیں بلایا، سلمان نے سر اٹھا کے کہا نیچے آ. یہ پرندہ آیا، پرواز کرتا 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 یوں امیر المومنین کے ہاتھ پہ آ بیٹھا. انہوں نے دیکھا جنہوں نے سوچا تھا، اتنا خوبصورت پرندہ، سرمئی رنگ کا، سر پہ تاج. یہ کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہتے یا علی یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں فقط دوڑیا سے نہیں بلانا پڑا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ علی فرماتے ہیں نطق کر اس عربی میں جس کو یہ سمجھے. اس پرندے نے اپنے دونوں پروں کو سمیٹ کے اپنے تاج والے سر کو جھکا کے کہا السلام علیکم یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تم پہ میرا سلام. انہوں نے دیکھا جنہوں نے سوچا تھا، پرندہ بولا، پرندہ بولا. میں کہتا ہوں پرندہ کیسے نہ بولے جن کے ہاتھ میں پتھر بولتے تھے. پرندہ بولا، میرا ساتھ ہی کرنے سن گیا. پرندہ پرندہ بولا. انہوں نے دیکھا جنہوں نے سوچا تھا. کہنے لگے مولا یہ کہاں سے آیا ہے؟ علی بن کہتے ہیں خود ہی بتائے گا یہ کہاں سے آیا. وہ اتنا خوبصورت پرندہ، اتنا حسین پرندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی پہلے. اس پرندے نے بولا، اس نے کہا مجھے سرکار آپ کی ولایت کی قسم ہے، زمین پہ اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں آیا. جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک صدا آتی ہے جس نے علی کے چہرے کی زیارت کرنی ہو علی کوفے کے ممبر پہ آ گئے ہیں. کہتا اسی بھیڑ کے اندر میں بھی پرواز کرتا 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 کوفے کے اوپر سے گزرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ جملہ اس نے کہا. علی بادشاہ کہتے ٹھیک ہے چلا جا. اب جب بادشاہ کہنے لگا نا چلا جا، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور نمبر بازی آپ دیکھو، کچھ بندے نمبر بازی بھی کرتے ہوتے ہیں کلاس روم میں، یونیورسٹی ہو یا کالج ہو. انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. کہتا ہے یا علی یہ پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، یہ واپس جائے گا، وہاں جا کے ان کو بتائے گا کہ میں علی سے مل کے آیا ہوں. سرکار ہم اس کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسے کچھ کھلانا چاہتے ہیں، کچھ پلانا چاہتے ہیں. جڑا قسم کھا گیا ہے وہ دی اپنی قسمت. اسے کچھ کھلانا چاہتے ہیں، کچھ پلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ وہاں جا کے ان کو بتائے علی کے نوکر میں نے خدمت کی تھی، علی کے نوکر میں نے سیوا کی تھی. مولا کہتے بتا ان کو تو کھاتا کیا ہے تو پیتا کیا ہے. جملہ سنیں، تو کھاتا کیا ہے تو پیتا کیا ہے، تو کھاتا کیا ہے تو پیتا کیا ہے. اس پرندے نے اپنے دونوں پھڑوں کو سمیٹ کے کہا مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے اس سے پہلے زمین پہ میں آیا نہیں، دانا کبھی چگا نہیں، بیٹھے جتنے جا ملتی میں نہیں یار، دانا کبھی چگا نہیں، پانی کبھی پیا نہیں. علی فرماتے ان کو بتا تو کھاتا کیا ہے. اس نے کہا جب بھی بھوک لگتی ہے آپ پہ درود بھیجتا ہوں، جب بھی پیاس لگتی ہے آپ کے دشمن میں لا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سلامت رہے سلامت رہے. آپ پہ درود بھیجتا ہے، جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمن پہ لعنت کر. پہلا نوکر تو ملا ہے، آیا وجہ ہے تو بتا کیا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ سلمان نے کہا پہلے نہیں کرتا تھا اب میں کر لیتا ہوں. یہ ہے عقیدہ.
انہوں نے سلمان بھائی تو ہاتھ کھولی بھائی میں کام ہاتھ کھولی بولے کوئی نہیں ہوتا ایک سیکنڈ بیٹھے میں سفر کر کے آیا تھا سلمان تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مجھے زندہ کر لیتا ہے سلمان کہتا ہوں پتہ بخش تو تمہیں نہیں پتا وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ذہن میں جملہ ہے علی علی کیا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رچ بس جائے تمہارے اندر علی یہ کہتے ہیں سلمان تم نے دعویٰ کیا تو سوچ رہا ہے کہ شاید ہم تم سے دلیل نہیں لیں گے ہم تو تم سے لیں گے دلیل قبرستان کے اندر چل جب سے جا پسند آندھی اٹھی آ کے میں پریشان نہیں ہونا توجہ مکمل سے کہا قبرستان کے اندر چل ہمیں مردہ اٹھا کے دکھا سلمان پریشان نہیں ہوا سلمان گھبرایا نہیں انہوں نے سلمان کا ہاتھ پکڑا قبرستان کے اندر داخل ہو گئے قبرستان کے اندر داخل ہو کے کہتے سلمان وہ جو پرانی سی قبر ہے نا ہمیں اس کا مردہ اٹھا کے دکھا سلمان پریشان نہیں ہوا سلمان پریشان نہیں ہوا خدا قسم یہ خلاف آج کعبہ سے کامنی کپڑا جس میں میرا ہاتھ ہے کیونکہ کعبے کو بچانے والے کا نمبر ہے سلمان پریشان نہیں ہوا سلمان قبر کا درہانی کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں اٹھ میری مرضی سے اٹھ میری مرضی سے اٹھ میری مرضی سے کتاب کہتی قبر پھٹی مردہ باہر آیا مردہ باہر آ کے کہتا من حاضر جمل میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا بہت سارا پنڈال اٹھ کے بولے دان کھاتے میرے جملے لگتا نہیں ہوتا ہے اس نے کہا میرا اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے بندے کہتے سلمان یہ اونٹ اونٹ کیا کر رہا ہے سلمان کہتا یہ صحرا میں مر گیا تھا اس کا اونٹ گم گیا تھا یہ اونٹ اونٹ پکارتا مر گیا اس کو دفنا دیا گیا اس لیے کہتا ہوں علی علی کیا کرو علی علی کیا کرو جب تمہیں دفنا دیے اور جب تمہیں فرشتے اٹھائے تم اس کے ساتھ کہو میرا علی کہاں ہے میرا علی کہاں ہے میرا توجہ ہے سے کا ہر وقت علی 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 کیا کرو اتنا علی علی کرو کہ علی رچ بس جائے اندر اتنا علی علی کرو کہ علی رچ بس جائے تمہارے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی کی باتیں کرو معصوم سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا دین میں افضل ترین عبادت کیا ہے فرمایا حب علی عبادت پوچھی اس نے کہا مولا عبادت کیا ہے فرمایا حب علی اس نے پھر پوچھا مولا عبادت پوچھ رہا ہوں فرمایا حب علی تو دوسری دفعہ پوچھا نا مولا میں نے عبادت پوچھی ہے فرمایا حب علی اس نے کہا اچھا پھر مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا بغض علی کیا کہنا حب علی توجہ مکمل سے کہا جملہ تھا فضائل پڑھ 18 بیٹے ہیں امیر المومنین کے لہجہ علی والا عالیہ بی بی کے پاس میرا دل ہے کہ حق کے ساتھ میں ایک ہاتھ پڑھوں جناب سیدہ کی بیٹی توجہ مکمل سے کہا زمین زرخیز ہو گئی یا میں پودا لگانے لگا لیکن میں منت پہ کرتا داد دعا ہاتھ اٹھانا میرے لیے نہیں ہر جملے کے لیے جو بھی میں ممبر پہ اپنے لفظ نکالوں یا بی بی کو سلام کرنا میرے لیے نہیں کرنا کیونکہ میں نے خطبہ پڑھنا ہے ابھی عالیہ بی بی کا 36 ملکوں کے وزیروں نے یزید سے پوچھا فضائل پڑھا تو نے اپنے ہی نبی کے بیٹے کو قتل کروا دیا تو اس نے کہا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا یہ جو منبر ہے یہ میرا اختیار ہے یہ میرا حق ہے جب اس نے کہا نا کہ یہ میرا حق ہے تو بی بی نے سر اٹھا کے کہا حق تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے
حق تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے. یہ کون سے حق کی بات کر رہا؟ بی بی نے سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. مولا سجاد نے اس کا بی بی کہتی یزید توجہ، میں علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. توجہ مکمل سے بات، لیکن پہلے ایک کام کر. تیرے دربار میں روشن دان ہیں، ان سے ہوا آ گئی ہے، پہلے اس ہوا کو بند کروا. حملہ سننا علی کی بیٹی کا خطبے کی دھار سے شام کے بازار میں، شام کے دربار میں کیسے گردنیں اڑائی علی کی بیٹی نے. یہ مردوں میں علی تھی، یہ عورتوں میں پوری علی تھی. جملہ سننا خدا قسم، پوری علی. بی بی نے کہا تو اپنی اختیار کی بات کر رہا ہے کہ تیرا اختیار، تیرا اختیار، تیرا اختیار. میں نے سارا خطبہ نہیں پڑھنا خدا قسم، 3-4 سطریں بس کہنے لگا، کیونکہ پورا 1 گھنٹہ چاہیے بی بی کے خطبے کے لیے کم از کم مجھے. بی بی نے کہا تیرے دربار میں روشن دان ہے، ان سے ہوا آ رہی ہے. دعا دعا مجھے اپنی بہنوں سے بھی ماؤں سے بھی چاہیے، کیونکہ میں بی بی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا تیرے دربار میں روشن دان ہے، ان سے ہوا اندر آ رہی ہے، پہلے اس ہوا کو بند کروا، میں تجھ سے بات کروں. کہتا میں بشر ہو کی ہوا کیسے بند کرواؤں؟ بی بی کہتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ ہاتھ چاہیے یار، ہاتھ چاہیے. منو نہ سلام کری، میرے داد نہیں چاہیے ہو. اسلام داد دعا بی بی کو سلام کروا. جتنا پڑھنا ہی ہوں پڑھ رہے. بی بی کہتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی کہتی اچھا ہوا چھوڑ، تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، یہ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی قدم رکھتے ہیں، کبھی قدم اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں. توجہ، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں. ان کے سنوں سے آواز آ رہی ہے، پہلے ان کے سنوں کی آواز کو بند کروا. کہتا میں بشر ہو کے گھوڑوں کے سنوں کی آواز کیسے بند کروں؟ بی بی کہتی ہے اچھا تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں. تیسرا حملہ بی بی نے کیا. بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں، یہ گردن ہلاتے ہیں، گھنٹیوں سے آواز آ رہی ہے. آئے پہلے ان کی آواز کو بند کر. پیٹا ہو کے بیٹھ، پہلے ان کی آواز کو بند کر. جب بی بی نے تیسرا جملہ کہا یہ تخت پہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہتا کیا کر دی؟ کہہ رہی علی کی بیٹی، کبھی کہہ رہی ہے ہوا بند کروا، کبھی کہتی گھوڑوں کے سنوں کی آواز بند کروا، کبھی کہتی ہے گھنٹیوں کی آواز بند کروا. میں بشر ہو کے کیسے کروں؟ بی بی 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی یہ تیرا اختیار ہے، تجھے اپنا اختیار بتاؤ. 2 قدم علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے اس کو خاموش ہو جاؤ. حالات تھم گئی، سانسیں رک گئی. جس سپاہی کی آنکھ کھلی تھی اس کی کھلی رہ گئی، جس گھوڑے کا قدم اٹھا تھا اس کا اٹھا رہ گیا، جس گردن چھٹی تھی اس کی سیدھی نہ ہوئی. سارا دربار پتھر کا ہو گیا. بی بی نے اس کے طرف دیکھا، اس کے نپاک بدن میں روح واپس آئی، اس کے نپاک بدن میں روح واپس آنے کی. اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. کہتا کیا کر دیا علی کی بیٹی؟ یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا. بی بی کہتی یا کون؟ کہتی تو ہے یا ہاں ہے؟ آئے ہائے کیا کہہ لیں آپ کے. سلامت رہے، ہاں سلامت رہے. سارے مل کے اونچے ہاتھ کرو، ہائے ادھر ہائے ادھر، ہاتھ اونچے ہائے ادھر. کیا کر دیا علی کی بیٹی؟ یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا. بی بی کہتی تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے کہہ دیے؟ خدائی پڑھتا، میں خدائی پڑھتا، ہم اس کی مشیت کے کہہ دیے. میں جائیں گا جتھے جا پسند تو مجھے ایسے کہا ہم اس کی مشیت کے کہتے ہیں. جملہ سننا. بی بی نے کائنات کا نظام واپس سنایا. نظام کائنات واپس چلایا. بی بی نے کائنات کے نظام کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ اٹھایا، کائنات کا نظام واپس چلا. ہوا چلی، سانسیں واپس آئی، سب نارمل ہو گیا. اس نے جب دیکھا نا علی کی بیٹی کو، بیٹی علی کی خطبہ دے رہی ہے، اس نے کہا یہ تو سارا نظام ہی الٹا کے رکھ دے گی. اس نے اپنے موازنوں کو اشارہ کیا. یہ سوچ رہا تھا
بیٹی علی کی ہے، ہوا روک سکتی ہے، روحیں قبض کر سکتی ہے، سارا دربار پتھر کا کر سکتی ہے۔ جو بندہ قائد اعظم علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہے اس نے میری گالی کوئی نہیں، خدا دی قسم۔ جڑا بندہ سا لیندہ ہے ہاتھ چاہے حق ادا ضرور کرے، جتنا بول سکتا ہے اتنا بی بی کو سلام کرنا ہے۔ میں جملہ فضائل کا آخری کہہ رہا خدا قسم، یہ سوچ رہا تھا بیٹی علی کی ہے، ہوا روک سکتی ہے، روحیں قبض کر سکتی ہے، سانسیں روک سکتی ہے، سارا دربار پتھر کا کر سکتی ہے، یہ بیٹی علی کی ہے، اذانیں نہیں روکے گی، اذانیں نہیں روکے گی۔ اس نے اپنے مؤذن کو آنکھ کا اشارہ کیا، ان کے مؤذن کھڑے ہو گئے، مؤذن اذان دینا شروع ہوئے۔ جب اس کے مؤذن آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، توجہ سارا پنڈال اٹھ کے بولے داد کھاتے میرے جملے میں کان بندہ خدا کے سمجھنے سے مسائل شروع کرنے لگا ہوں۔ بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کے لب بند ہوئے، مؤذنوں کے لب جب بند ہوئے، بی بی نے کہا یزید کیمرے والا کیمرہ پھیری بندہ وہ کھائے منو میرے خاندانی نہ ہویا، وہ آگے گنے ادا کر رہا ہے۔ بی بی نے کہا یزید دربار دے رہا، وزیر دے رہے، وزیر دے رہے، گھوڑا سوار دے رہے، تلوار باز دے رہے، نیزہ بردار دے رہے، یہ ساری حکومت میری، لیکن اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے ان معاذنوں کو کہے اذان میں سے میرے نانے کا نام نکالے، تیرے نانے کا نام ڈالے، میرے نانے کا نام نکالے، تیرے نانے کا نام ڈالے، کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دن کے لیے چاہ میں مان جا، ہم درود والے ہیں، تو لعنت والا۔ درود والی بیبیاں 72 بازاروں میں ڈھونڈتی ہوئی، بڑا مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی۔ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ حسین کی بیٹی کا مسائل پڑھیے۔ بڑا مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک، عراق کی عالم دین میں لکھی کتاب، اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ انہوں نے جب عراق میں کتاب چھپی اس کا نام بھی انہوں نے فاطمہ سے فاطمہ تک لکھا، جب اردو بازار میں چھپی تو اس کا نام بھی فاطمہ سے فاطمہ تک لکھا گیا۔ 4 باتیں میں نے پہلے بھی کہی ہیں، پھر واپس کہتا ہوں تاکہ ہر بندہ مسائل میں شامل ہو جائے۔ پھر میں مسائل کی سطر کہہ رہا ہوں، اس نے پہلی سطر لکھی ہائے بلند کروں گا، 7 محرم ہے، پانی بند ہو گیا سیدادیوں۔ میں بندہ بندہ پیان جڑا امیر آج ہو کے بھی بیٹھا ہے، ہاتھ مان کے کہ منت کروں، منت کرتا ہوں، منت ہی کر رہا ہوں، سردار ہاتھ نہ دکھا۔ علم کربلا کا چھوٹا سا ہمارا خان ہوں، سید ہوں تو اور امام ہے، ہاتھ رکھو میرے، ہاتھ بندی کھڑا، میں سید ہوں، ہاتھ رکھی میرے۔ کوشش کرنا ان دنوں میں پانی کم پینا، جب پیاس لگے نا کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا سکینہ تیرے اصغر کے بڑے رحمان ہیں۔ ایک دوسرے سے مسافہ کم کرنا، ایک دوسرے کو گلے کم لگانا، سادہ لباس پہننا۔ منت میں نے پہلے کی، کوشش کرنا یہ 3 دن باقی جو ہے نا مہمان حسین تمہارا، ان دنوں میں اس طرح بازاروں میں گھومنا لوگ تمہیں دیکھ کے سمجھ جائیں اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ لفظ ہی کہہ سکتا ہوں میں، کسی بندے کو سختی تھوڑی کر سکتا، لفظ ہی کہوں گا نا۔ 4 لفظ لکھے ہیں اس نے کتاب میں، پتھر نہیں لیا بیٹھا بندہ سینے میں تو گوشت ہے تو ہائے ضرور کرے۔ اس نے پہلی سطر لکھی بیٹی نبی کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا۔ دوسری سطر کہوں، اس نے لکھا ہے بیٹی نبی کی تھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے، بیٹی حسین کی تھی مسلمان رونے نہیں دیتے تھے۔ رات لاہور میں قصر بطول میں نے مرکزی ولایت پاکستان میں گھوم رہا تھا، 45 منٹ میں بی بی سکینہ کا مسائل پڑھتا تھا۔ مجھے گھنٹہ کہا جاتا، میں گھنٹہ بی بی کا مسائل پڑھتا۔ کہاں سے دکھ سناؤں حسین کی بیٹی کے،
جملہ کیوں سب شامل ہو جانا، جتنے بیٹھے ہو سب شامل ہو جانا. جملہ سن لینا. 5 بہنوں کا تیرے معاشرے کی بات کرنے لگا تاکہ میری عبادت کے ساتھ شامل ہو. لیکن میں ہر بندے کی حالت بلانا چاہتا ہوں. ماتمی ہے تو سر کا پرسہ پڑھنا. 5 بہنوں کا ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب 5 بہنوں کا ایک بھائی ہو نا شیخ صاحب چھوٹا سا ہو. ان 5 بہنوں میں سے میری بہنوں آوازیں بلند کرنا، میں سیدہ ہاتھ بندی کھڑا. 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے نا، اس چھوٹے سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جاتی ہے. اور بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا تو بازار میں چھوٹے سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے جلدی گھر چل مجھے گھر لے جاؤ. اور بھائی بے شک چھوٹا ہو بہن کو تسلی دے کے کہتا ہے پریشان کی ہوتی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں. لیا قرآن میرے سر پہ رکھ، اگر تجھے ماتم نہیں آتا تیری ہائے نہیں نکلتی تو بارگاہ سے باہر چلے جا. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ سکینہ رو کے کہتی تھی سجاد گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. زندان میں سجاد نے سکینہ سے پوچھا سکینہ مجھے تسلیاں کیوں دیتی تھی؟ بی بی نے رو کے کہا سجاد اگر شام کے بازار میں مر جاتی تو میرا لاشا اٹھا لیتا مجھے دفن کر دیتا. سجاد اگر شام کے بازار میں تو مر جاتا سجاد میرا لاشا کون اٹھاتا؟ سجاد تجھے دفن کر ہائے جتنی ہائے بلند کرے گا میں مرو. سجاد شام کے بازار میں اگر میں مر جاتی سجاد تو میرا لاشا اٹھا لیتا، سجاد تو مجھے دفن کر دیتا. سجاد اگر شام کے بازار میں تو مر جاتا سجاد میرا لاشا کون اٹھاتا؟ میں ڈر رہا ہوں میں کہاں سے جملہ چھپا کے پڑھوں. میں ڈرتا پیا میں آپ ماتمی اگر میں رو پیا میں پڑھ نہیں پا سکتا. لیکن کوشش کر رہا ہوں میں چھپا کے روایت پڑھوں، ہاتھ بندی کھڑا ہوں. معصوم کا فرمان ہے ہمارے مسائل میں چھپایا کرو. لیکن مومن کا دل ماتمی کا نرم بڑا ہوتا ہے. مارنا مقصد نہیں ہے میرا کسی کو، نہ میں اس مقصد سے میں کبھی منبر پہ آیا ہوں کہ بندے اٹھ کے ماتم کروں. میری عقیدت ہے ایک اچھو ایک آنسو کہ رخسار پہ آ جائے گا نا تو میری عبادت ہو جائے گی. میں ہاتھ باندھ کے کروں. اس دربار میں آئی علی کی بہو بیٹیاں ہائے بسام کرنا جاتا. آج کے دن ہائے نہیں ماتم کی صدا آنی چاہیے. اس دربار میں کھڑی ہیں علی کی بہو بیٹیاں جس میں آنے کا ان کا جوتا بھی قابل نہیں تھا. 4 سال کی بطول بہت رو رہی ہے. یہ بغیرت ہاتھ میں شراب کا جام دے کے پی رہا ہے. میں سیدہ منت کرتا ہوں زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. اس بغیرت کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے. اس نے شمر کو دیکھا بڑے آہستہ بڑے آرام سے بڑے ادب سے پڑھا. اس نے شمر کو دیکھا یہ بچی کون ہے؟ یہ چپ نہیں ہو رہی. اشارہ کروں گا میں کھول کے نہیں جملہ پڑھ سکتا، میں ہاتھ نہیں کھڑا. لیکن میرے ہاتھ دیکھی خدا دنوائی ماتم اتنا کری جتنا تم تیرے دل میں تکلیف ہو. غریب بن کے بیٹھا کرو مسائل میں یہ نہ ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون روتا. ذرا مجھے سوچ کے بتا بی بی سکینہ کا میں مسائل پڑھا ہوں اور حسین تجھے دیکھ لے اور تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، تیری ہائے نہ نکلے، تو حسین کو کیا جواب دے؟ یہ سوچ کے بیٹھی میں ادب سے پڑھا ہوں. میں جملہ چھپا کے پڑھا ہوں، رک کے پڑھا ہوں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. بیوی رو رہی ہے. روتے ہوئے اس نے دیکھا، دیکھ کے شمر سے پوچھ کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے. کہتا ہے یہ رو کیوں رہی ہے؟ چپ نہیں ہوتی؟ جملہ سننا دیکھ رہا ہوں میری طرف. کہتا ہے یہ چپ نہیں ہوتی؟ کہتا ہے کربلا سے لے کے تیرے اس دربار تک 9 لاکھ نے سے چپ کر آیا. بڑا امیر بندہ جسائے لکھی تھی، بڑا امیر بندہ جسائے لکھی تھی. 9 لاکھ نے اسے چپ کر آیا. میرا اشارہ دیکھ رہے ہو؟
9 लाख ने इसे चुप कराया, ये चुप नहीं होता। इस जगह के सामने लाओ मेरे, बड़े अदब से पढ़ो। बीवी को सामने खड़ा किया, जब बीवी सामने जा रही थी ना, सज्जाद तड़पे, तड़प के सज्जाद ने एक जुमला कहा, बोला सज्जाद कहते हैं सकीना, सकीना तेरी दादी भी एक दरबार में बोली थी, नहीं आता तुझे हाय करना, नहीं आता तुझे मातम करना, मैं ऐसा तरवायत नहीं पढ़ सकता। सकीना तेरी दादी भी एक दरबार में बोली थी, सकीना तेरा इम्तिहान है, बोल। बीवी चंद कदम आगे खड़ी हुई, बीवी खड़ी इसके सामने, इसके तख्त के बिल्कुल सामने बीवी खड़ी। इसने कहा तेरा नाम क्या है? बीवी ने यूं सर को हिलाया, खुदा करे मुझे खोल के ना पढ़ना पड़े, मैं एक गोली खिला के खड़ा, मैं सैयदना पुरसा देन भी आया तो पुरसा लेन भी आया, हाथ झोली देखी मेरी, घर जाके मसल्ला बिछा के चलो दी माफी मांगी करते हैं, हाइट नहीं करी, मैं जुमला खोल के नहीं पढ़ रहा, मैं झोली फैला के खड़ा। इसने कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की लबों को हिलाए, लब नहीं हिले। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? मेरा देख रहे आयोजन, मेरे देख रहे आयोजन। इसने कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की मैं अपने लबों को हिलाऊं, बीबी के लब नहीं हिले। इसने कहा तुझे कौन सा माल है, अब कौन सा मान रह गया, तू बोलती क्यों नहीं? सज्जाद तरफ के कहता बगैर तो मेरी बहन के गले की रस्सी बड़ी तंग है, ये बोल रही है आवाज नहीं आ रही। कर मातम, कर मातम, कर मातम, नहीं मरता बंदा को, मातम कर, जितना मातम कर सकता कर। सजाद कहते हैं मेरी बहन के गले की रस्सी बड़ी तंग है, ये लबों को हिला रही है, आवाज नहीं आ रही। सिमर कहता मैं इसकी रस्सी ढीली करता हूं। सजाद तरफ के कहते तू इसके पास ना जा, अल्लाह के लिए बंदा शिया ना हो, मैं नहीं जुमला खोल के पढ़ सकता। सजाद फरमाते तू इसके पास ना जा। सजाद के हाथों में कड़ियां थी, कड़ियों वाले हाथों में सजाद बहन की रस्सियां खोलना शुरू हुआ। सकीना की रस्सियां नहीं खोल रही थी, शिमर ने सजाद के हाथ की कड़ियां खोली, सजाद ने सकीना की रस्सियां खोली, खोल के बाद सकीना तूने एहसान फिर चढ़ा दिया, अपनी रस्सियों से पहले मेरी कड़ियां खुला दी। कर मातम, कर मातम, कर मातम। तुझे पानी मिलता तू खुद ना पीती। सकीना को मेरी कड़ियों पे डाल के कहती सजाद तेरी कड़ियां तप गई हैं, जुमला था मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, जुमला था मुझे माफ कर देना, ये हाथ देखना मुझे माफ कर देना। शामे गरीबा, हाय शामे गरीबा। शेख साहब जितनी दुआएं हैं ना मांगना, मैं जुमला कहने लगा, झोली फैला के आना पे सैयदा, झोली फैला के आना पे, जितनी मुरादें लेके बैठे हो मौला कबूल करेंगे। हाय बुलंद करना मेरा ईमान है, जिहड़ी दुआ तेरी नहीं ना कबूल होंदी मांग, अगर तेरी कबूल ना हो अगले साल तक मैं फोन करी, मैं तेरे आके घर माफी मंगागा, मैं हक बंदी खड़ा, मेरी माँ बहनों में नसीब मांग लेना, अपने औलादे मांग लेना। मैं एक जुमला कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं खोल के नहीं पढ़ सकता था लेकिन मजबूरी हो गई है। मैं चाहता हूँ हर बंदा सर का मातम करे, हाथ देखना मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जुमला कह सकूं। शामे गरीबा, मैं शामिल हो गया, तू शामिल हो गई। शामे गरीबा, इन बगैर तो ने वो ऊंट मंगवाए जिन पे पहले सवारी नहीं की गई थी, बिन बलान ऊंटों पे अली की बहू बेटियों को सवार किया गया, बच्चे माओ के साथ लिपटे हुए थे, ये बगैरत घोड़ों पे सवार थे, इनके हाथों में तालियाने थे, ये ऊंट को तालियाना मारते ताकि ऊंट दौड़े, ये तालियाना ऊंट को मारते। किसी बच्चे के हाथ में तालियाना बचता, बच्चे का हाथ छूट जाता, माँ रो के कहती अकबर का सदका, कासम का सदका, अली
पास आए, आगे कहते अम्मा काफिला किलो का है, इब्न लोग का सज्जाद तेरी सकीना गिर गए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सज्जाद तेरी सकीना गिर गई है। सज्जाद कड़ियों में चढ़ गए, शिमर के पास आके कहते मेरी बहन गिर गई है, उसे मैं लेने जाता हूँ। शिमर कहता तू ना लेने जाओ, उसे मैं लेने जाता हूँ। ये बगैरत घोड़े पे सवार था, मैं हाथ बांधता हूँ माफ कर देना, ये बगैरत घोड़े पे सवार था, इसने ताबियाना निकाला, चाहे लोहे की मेखें लगी थी। ये वहां पहुंचा जहाँ हुसैन की बेटी बैठी हुई थी। आते हुए शिमर को सकीना ने देखा, दोनों हाथ अपने रुखसारों में रख के दीदी कहने लगी तालियाना ना मार, मैं चलती हूँ। इस बगैर ने सर से तालियाना घुमाया, घुमा के कहता मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरती